ستارے فلک کو حسار ہے تیرا، جہاں یہ جلوہ نمائش تہار ہے تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور خصوصی فضیلتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، جس تحفے پر انسان جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہو وہ کم ہے۔ انسانی برادری کا رشتہ اللہ رب العالمین سے یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن جن نعمتوں سے اس کو نوازا ہے اس پر وہ اس کا شکر گزار ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس۔ اللہ رب العالمین کے شکر اور اسی طریقے سے اس شکر کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ جو اپنے خیرات و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، ہم اس کے تعلق سے سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ رکھنا چاہتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کے روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کو تم پر فرض کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے ہیں سال کے، ان میں سے رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کے 29 یا 30 روزوں کو ہم پر فرض قرار دیا ہے، اور اس روزے کے اندر اتنے خیر و بھلائی کے سامان اس نے رکھے ہیں کہ انسان جتنا زیادہ ان روزوں کے مقاصد پر غور کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان تر و تازہ ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ روزوں کی خصوصیتوں سے واقف ہوگا۔ اسی لیے آئیے ہم اس آیت کریمہ کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ماہ صیام کو فرض قرار دیا ہے، یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد تقریباً 1.5 سال کے بعد یا 16 مہینے کے بعد تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور تقریباً 1.5، 2 یا 2.5 مہینے کے بعد رمضان کے روزوں کی فرضیت کے تعلق سے آیت نازل ہوئی تھی۔ جب سے لے کر آج تک یہ روزے تمام امت مسلمہ پر جن کے دل ایمان سے منور ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان پر ماہ صیام کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت۔ اس حدیث شریف کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز کلمہ توحید قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو 4 چیزیں ہیں ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اسی ماہ رمضان کے روزے کا ذکر ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور پھر بیت اللہ شریف کے حج کا ذکر ہے۔ ان 5 بنیادوں پر اسلام قائم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ گویا اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے ان تمام چیزوں کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا ہوگا، اور زبان و دل کے ساتھ ساتھ عمل
سے اس کی تائید کرنی ہوگی اور عملی جامہ اس کو پہنانا ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، اس کی فرضیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا ارشاد، نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اسی طریقے سے امت کا اجماع ہے اس پر۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ماہ سیام کا انکار کرتا ہے، اس روزے کا منکر ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا بالاتفاق۔ پورے مہینے کا روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کا چہیتا بندہ بن جائے۔ کل مقصد یہی ہے ان تمام عبادتوں کا اور بالخصوص اس روزے کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مختلف احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے بڑی بشارتیں دی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا تو آپ سب کو مبارکباد دیتے، یہ کہتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ مبارک ہو، جس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس مہینے کی فضیلت بیان فرماتے کہ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ تفتح ابواب الجنتی، تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جتنی بھی دنیا میں عبادتیں کی جاتی ہیں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ حج ہو، یہ تمام عبادتیں، ان عبادتوں کے اندر اگر انسان دیکھے تو کہیں نہ کہیں ریاکاری کا مادہ کا پایا جانا ممکن ہے۔ بہت حد تک انسان پیسے والا ہے اور وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے ہاتھ سے شب و روز خرچ کرتا ہے، تو یہاں بہت امکان پایا جاتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی ابتدا اللہ کے لیے کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے شیطان اس پر حاوی آ جائے، وساوس اس پر غالب آ جائیں، اور اس بنیاد پر اس کے اندر ریا کا مادہ پایا جائے۔ اسی طریقے سے نماز ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے انسان جاتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، لیکن امکان ہے کہ ریا کا کچھ مادہ پایا جائے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے سماج کے ڈر سے، والدین کے ڈر سے، گھر کے اندر بچے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے۔ تو ان تمام عبادتوں میں امکان ہے، حج کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ لوگ حج کرنے کے بعد ہم کو حاجی صاحب کہیں، لیکن روزے کے تعلق سے یہ چیز آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جمع سے روک کر رکھتا ہے، جیسا کہ شریعت میں اس روزے کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ شریعت میں روزے کی تعریف ہے، اسی لیے روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام آتی ہے، اور اس صوم اور صیام کے معنی ہی ہے امساک، روکنا، خود روکے رہنا تمام چیزوں سے۔ تو عربی زبان میں صوم کہتے ہی ہیں رک جانے کو، الامساک عن کل شیء، تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روک لے، یہی در حقیقت روزہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی جہاں اتنی فضیلت ہے اور اس مہینے کے اندر اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف، ہر انسان کا عمل اس مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ لیکن حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، چونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے اندر ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں بہت ساری جو دیگر عبادات میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ انسان اپنے آپ کو کھانے سے روک کر رکھتا ہے، پینے سے روک کر رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں انٹرنل ہوتی ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے، جبکہ انسان چاہے بہت ساری برائیاں انسان کرتا ہے خلوت میں، بہت ساری برائیاں جلوت میں کرتا ہے انسان۔ اور اسی طریقے سے ماہ سیام کے مہینے میں بھی روزے کے حالت میں پانی پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے نہیں جا رہا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، خاص طور پہ اس موسم میں 15-16 گھنٹے کا یہ روزہ ہے، انسان کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا خوف اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ روزے
کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی شعار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، رقت پیدا ہو جائے، انسانی برادری کی غمخواری و غمگساری کا مادہ پیدا ہو جائے۔ سب سے بنیادی چیز یہی ہے۔ اسی لیے روزے کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، یعنی روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں کوئی حد بندی نہیں کی گئی کہ 700 گنا، 800 گنا، 900 گنا، بلکہ کہا کہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ میرا بندہ اسے میرے لیے رکھتا ہے، اسی لیے میں اسے اس کا بدلہ دوں گا، اللہ کے سوا اس روزے کا کوئی اور بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان کے مقاصد پر غور کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں، ماضی کے کیمرے کو آن کرتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری جو کیفیت رمضان سے پہلے 29 شعبان کو جو تھی، اور اسی طریقے سے رمضان کے بعد جب عید الفطر کا دن آتا ہے یا شوال کی پہلی اور دوسری تاریخ ہوتی ہے، تو ہماری زندگی جیسے شعبان سے پہلے تھی ویسے رمضان کے بعد پھر ہو جاتی ہے۔ ایک مہینہ مسلسل روزہ رہنے کے باوجود بھی ہمارے زندگی کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ اصل سوچنے کی ضرورت ہے، اور روزے کے اہم مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کے زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ روزہ کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان نیک بن جائے، انسان ایک ہو جائے، اور اسی بنیاد پر تمام انسانی حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مولا ہم تمام لوگوں کو اور وطن عزیز بھارت والوں کو میل محبت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور امن و آشتی کے ساتھ رہنے کی توفیق ارزانی بخشے، اور ماہ سیام کے برکات اور اس کے فیوز اور اس کے خیرات اور اس کے صدقات سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے، لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے، حمد و ثنا لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے، ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے، لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اے خدا تیرے سوا کوئی نہیں، کیا کہنی بھائی، واہ 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 واہ۔ اے خدا تیرے سوا کوئی نہیں، کیا بات ہے۔ غمزدوں کا آسرا تو ہی تو ہے، واہ 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 واہ۔ غمزدوں کا آسرا تو ہی تو ہے، کیا کہنا، کیا کہنا۔ لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے۔ یہ بھی شعر معین بھائی دیکھیں۔ ارشاد۔ ہم تجھے محسوس کر سکتے ہیں بس، ہم تجھے محسوس کر سکتے ہیں ہم بس، تجھے محسوس کر سکتے ہیں بس، دونوں عالم کا خدا تو ہی تو ہے، واہ واہ، دونوں عالم کا خدا تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، لائق حمد
ثنا تو ہی تو ہے. واہ 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 اور واہ. شعر بطور خاص. ارشاد. تو وہ منصف ہے نہیں جس کی مثال. واہ. تو وہ منصف ہے نہیں جس کی مثال. مالک روزے جزا تو ہی سبحان اللہ، تو سبحان اللہ. ہے. سبحان اللہ. کیا مالک کہنے ہیں. روزے واہ واہ واہ. جزا تو ہی تو ہے. تو ہی تو ہے. لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے. واہ. اے خدا وارث کی کچھ مرضی نہیں. کیا بات ہے. اے خدا وارث کی کچھ مرضی نہیں. اس کی جو کچھ ہے رضا تو ہی تو ہے. اس کی جو کچھ ہے رضا تو ہی تو ہے. لائق حمد و ثنا واہ. تو ہی تو ہے. رمضان المبارک ماہ مہمانی خدا یعنی پرنور ہونے کا مہینہ. ماہ مبارک رمضان یعنی برکتوں سے سرفراز ہونے کا مہینہ. ماہ مبارک رمضان اللہ کے حضور بندگی کرنے کا مہینہ. ماہ مبارک رمضان اللہ کے تئیں اپنے سر کو جھکا دینے کا مہینہ. ماہ مبارک رمضان یعنی سر تسلیم خم کر دینے کا مہینہ. رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اسی وجہ سے کہا پروردگار عالم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگو، اس ماہ مبارک کے رمضان کے 3 چہرے ہیں. ان 3 چہروں کے ساتھ ماہ مبارک رمضان آپ کے پاس آنا چاہتا ہے. بالبرکت برکتوں کے ساتھ، والرحمت رحمتوں کے ساتھ، والمغفرت مغفرتوں کے ساتھ. یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے. ایک روزے کے سلسلے میں پروردگار عالم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے صاحبان ایمان، آپ پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. سب سے پہلی چیز اس میں لفظ بلفظ اگر اس کا تجزیہ اور انالائز اگر کریں گے اس آیت کا تو ہمیں یہ ملے گا کہ پروردگار عالم نے جو سند دی ہے. جب پروردگار عالم ایک ڈیمانڈ کرتا ہے، پروردگار عالم ایک آرڈر دیتا ہے تو ان لوگوں کو دیتا ہے جو صاحبان ایمان ہے. ایک روزہ دار کا سب سے بڑا شرف یہ ہے پروردگار عالم نے اسے مومن کہہ کے پکارا. ما سبق امتوں میں بھی اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ کی ایک روش دیکھیں گے، اور وہ روش یہ ہے کہ پروردگار عالم جب دوسرے لوگوں سے بات کرانا چاہتا ہے یا بات پہنچانا چاہتا ہے تو پروردگار عالم رسول اکرم کو ہدایت کرتا ہے کہ میرے رسول، میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے. وہ خود ڈائریکٹلی بات نہیں کرتا. سورہ جمعہ کے اندر دیکھیے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے میرے رسول، میرے حبیب، کہہ دیجئے اگر آپ یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے چاہنے والے ہو، اللہ کے ولی ہو لوگوں میں سب سے زیادہ، تو موت کی تمنا کرو. تو یہاں پر پروردگار عالم نے خود کلام ڈائریکٹلی نہیں کیا بلکہ اپنے حبیب کے ذریعے سے کروایا. تو پہلی چیز جو شرف ہے روزے کے ذریعے سے جو اللہ نے انسان کو بخشا ہے کہ ایک تو وہ روزے دار کو مومن کہہ کر پکارتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ خود ڈائریکٹلی خود کلام کرتا ہے. دوسری جو اہل کتاب امت تھی انہیں بڑا فخر تھا، بڑا یہ گمان تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی بہت افضل ہیں. اللہ نے ان سے کلام کیا، کلیم اللہ ان کا لقب تھا.
پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ اس لائق تھے کہ ان سے کلام کیا جائے تو ہم نے ان سے کلام کیا اور وہ کلیم اللہ کہلائے۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے کلام کیا جائے، لہٰذا ہم تم سے کلام نہیں کرتے۔ لہٰذا ایک ہی لفظ کے اندر پروردگار عالم نے امت محمدیہ کی فضیلت بتا دی کہ وہ شرف جو تم اپنے نبی کا سمجھتے ہو وہ شرف تو میں نے امت محمدیہ کو بخشا ہے، محمد کو نہیں۔ محمد کا شرف اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میں نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ تمہارا نبی کلیم اللہ تھا، میں اپنے امت محمدی سے کلام کرتا ہوں، یہ اس امت کا شرف ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ کتبہ یہ کس نے لکھے؟ فرشتوں نے لکھے؟ نہیں، فرشتوں نے نہیں لکھے، یہ پروردگار عالم نے لکھے۔ یہ اب انسان اگر یہ سمجھے کہ روزے لکھ دیے گئے یہ کون سا رحمت ہے پروردگار عالم کی کہ ہمیں بھوکا پیاسا مار دیا، تو اللہ نے انسان کی تسلی اور تشفی کے لیے ایک اور آیت بھیجی، اور پروردگار عالم نے اس نے اپنا رحم بتایا، اپنا ارحم الراحمین بتایا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ اللہ کا کریشن سب ہے، اللہ کی تمام مخلوق ہے، ہر کوئی بھی کسی مذہب کا پابند ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کا خطاب ہر کسی سے ہے، لیکن صرف بس فرق اتنا ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکم کو مانتا ہے، ایک انسان اس حکم سے غافل ہے۔ ابھی میں نے رات ایک کلپ دیکھی جس میں سجاتا پاٹل ایک ایس ایچ او ہیں بامبے میں، جو پچھلے 27 برس سے روزہ رکھ رہی ہیں، اور یہ روزہ رکھنے میں کہتی ہیں مجھے بہت پریشانیاں بھی آئیں لیکن اللہ کی بندگی کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ پروردگار عالم نے جو ہمیں باؤنٹیز، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں ادا کی ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیسہ دیا تھا، یہ پیسہ کیا تم اپنی لگژری، اپنے آرائش، اپنے تعیش، اپنے رہن سہن، بناؤ سنگھار پر اٹھا دیتے ہو، یا اس میں سے غریبوں کا بھی کچھ حق ہے؟ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے دیا، پہننے کے لیے دیا، ہم نے تمہیں صحت دی، ہم نے تمہارے سامنے تمہاری اولاد کو پرورش چڑھایا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم یتیموں کے سر پر بھی جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے، تم بیواؤں کو عصمت کی ردا اڑاتے ہو کہ نہیں اڑاتے، ان کا خیال رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے یہ آزمائش کی ہے، صحت مند کو صحت دیتا ہے، مریض کو مرض دے کر آزماتا ہے کہ وہ جزا و فضار ہم سے شکوہ تو نہیں کرتا ہے، صحت مند کو صحت دیتا ہے کہ اسے دیکھنے جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ ہمارا سلام ہو عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اس طریقے سے انہوں نے تزکیہ نفس کیا 1400 برس پہلے کہ آج انسان اے سی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسے پانی پینے کے مواقع حاصل ہیں، شربت سامنے موجود ہے، گلاس سامنے موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پانی پی سکتا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف اس طریقے سے ہے کہ وہ پانی نہیں پیتا۔ اللہ کا خوف اس طریقے سے، کھانا موجود ہے فریج کے اندر، کھانا ٹیبل کے اوپر موجود ہے، لیکن وہ کھانا انسان نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ اسے معلوم ہے کہ کوئی دیکھنے والا موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ خوف اور خشیت الہی اپنی جگانے کی اس نے پروردگار عالم میں ہمیشہ کوشش کی ہے آیات کے ذریعے سے کہ پروردگار عالم کو یہ انسان سمجھ لے کہ میں اس کا حاضر و ناظر ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ قاف کی آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کہ میرے بندوں کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، دل کے اندر، دماغ کے اندر، اس کی سوچ اور فکر کے اندر کہ اللہ دیکھ رہا، کوئی موجود ہے، کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا، کوئی ہم پہ نگہبان، کوئی ہم پہ رقیب، کوئی ہم پر جو ہے نگاہ رکھنے والا موجود ہے، تو اس کی ساری مومنٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں جو دعائیں پڑھتے ہیں اس دعا میں ہم اللہ سے، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعل فیہ صیام الصائمین، پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے حقیقی روزے داروں میں شمار فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے خدا، کیا کہنے بھائی، اے میرے
معبود اے واہ میرے خدا، کیا بات ہے. شکر تیرا مجھ سے ہو کیسے ادا، کیا کہنے بھائی زبیر صاحب. شکر واہ 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 تیرا مجھ سے ہو واہ. کیسے ادا، اپنے بندوں میں کیا شامل مجھے، اپنے بندوں میں کیا شامل مجھے، واہ واہ پھر واہ. بنایا امتی سرکار کا، پھر بنایا کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. امتی واہ. سرکار کیا کہنے. کا، بحر و بر برگو شجر جنوں بشر، بحر و بر برگو شجر واہ. جنوں بشر، لفظ کن سے سب کو پیدا کر دیا، لفظ کن سے سب کو پیدا کیا کہنے بھائی زبیر صاحب. واہ واہ کر واہ واہ. دیا۔ ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دعا کرتا ہے روزو شب زبیر، یہ دعا کرتا ہے روزو شب زبیر، مالک من رحم کن برحال ماں، واہ واہ واہ. مالک من رحم کن برحال ماں۔ اسلام ایک نظام اعتدال کا نام ہے، ایک بیلنس اپروچ، جینے کا ایک ایسا طریقہ جس میں آسانی ہو، جس کو آسانی سے جیا جا سکے۔ اسی تناظر میں ہم اسلام کے تمام احکامات کو دیکھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ روزہ کیا ہے اور اسلام اسے کس طرح سے لیتا ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ روزہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا لفظ، جسے پہلے جو زرتشت کا جو مذہب تھا اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الصوم ہے۔ صوم کے معنی ہوا کرتے ہیں ضبط نفس کے۔ دراصل ضبط نفس کی مختلف ٹریننگ مختلف انداز سے ہوا کرتی ہے، اسی میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ جو اسلام کے اندر جو ضبط نفس کا، روزہ کا یا الصوم کا جو کنسپٹ ہے، وہ صبح تقریباً 1.25 گھنٹہ پہلے کھانے سے رک جانے کا نام، ظاہری طور پر کھانے اور پینے سے، اور سورج ڈوبنے تک کچھ نہیں کھائے پیے بغیر رہنے کا نام ہے۔ لیکن یہ معلوم رہے اس کا مطلب قطعی طور پر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے سے رکا جائے، بلکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ حلال چیزوں سے رک جایا گیا ہے، اگر جیسے کھانا اور پینا، اور خاص طور سے جو جنسی تعلق ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، اس سے بھی رک جانا ہے۔ اگر ان جائز خواہشات پر اگر پابندی لگ رہی ہے تو جو ناجائز خواہشات ہیں، جو ناجائز چاہتے ہیں، ان سے تو کسی طور پر بھی کسی قسم کا کوئی ربط، کوئی تعلق، کسی بھی قسم کا اس میں ملوث ہونا، وہ بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو شخص
غیبت کرنا نہ چھوڑے۔ جو شخص اس سلسلے میں اور اس قسم کی دوسری برائیوں سے پرہیز نہیں کر سکتا ہے، اس کے کھانے پینے سے رک جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے کہ جس طریقے سے جانور کے منہ کو باندھ دیا جائے اور کچھ دیر کے لیے کھانے پینے سے رک جائے، صرف اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ اسلام کا تصور بالکل اس سے مختلف ہے کہ آپ کی ایک ایسی ٹریننگ کہ آپ ناجائز سے پوری طرح سے بچ جائیں اور جائز پر بھی کنٹرول کر لیں، ایک ضبط نفس ہو۔ دراصل اس اپروچ کا نام ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، غیبت کرنا نہیں چھوڑے اور دوسری برائیوں سے پرہیز نہیں کرے، تو ایسے شخص کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی خصوصیت بتائی اس کی، کہا کہ اگر کوئی شخص، تم تو جھگڑا کرو گے نہیں، تم تو لڑائی کرو گے نہیں اگر روزے سے ہو، اگر کوئی شخص تم سے لڑنے بھی آ رہا ہے، اگر کوئی شخص تم سے جھگڑا کرنے بھی آ رہا ہے، تو تم اس سے یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، مینس میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میں ایک ایسی ٹریننگ پر ہوں جہاں محبت، پیار، مساوات، ہمدردی، اس سب کے سلسلے سے میں گزر رہا ہوں، اور جس قسم کی بھی برائیاں ہیں جو انسانی سماج میں پائی جاتی ہیں، اس سے پرہیز کرنے کی میں ایک ٹریننگ پر ہوں، اور اس کا اثر پوری زندگی پہ رہنا ہے۔ خصوصی طور پر اپنی مرضی سے جب چاہے آدمی روزہ رکھے، لیکن خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور قرآن میں بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر 1 مہینہ روزہ فرض کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر جو بھی استطاعت رکھتا ہو، جو بھی طاقت رکھتا ہو، وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو اسلام کا اپنا ایک اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس شخص کو، اس نفس کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی ہے جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ یعنی اسلام میں زبردستی کوئی چیز نہیں ہے، طاقت سے زیادہ کوئی چیز نہیں، اس کا اپنا ایک اپروچ ہے، چونکہ بیلنس ایک نظام کا نام ہے، اس وجہ سے ساری کی ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اب یہ پورا کا پورا، جیسا کہ میں نے کہا کہ مہینے بھر ہر عاقل، بالغ، صحت مند انسان کی یہ ایک ٹریننگ ہوا کرتی ہے کہ اس ٹریننگ کا ایک اثر ہونا چاہیے جو پورے کے پورے سال بھر ہی نہیں، پوری زندگی اس کے اثرات ہوں۔ سال بھر خصوصی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور پوری زندگی عمومی طور پر اثر ہوتا ہے، اور خاص طور سے ہر سال اس کا ریپیٹیشن ہونے کے بعد بار بار اس کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے کہ ہم سماج کے اندر کنٹرول کا اپنے اندر ایک مادہ پیدا کریں، ضبط کا اپنے اندر مادہ پیدا کریں۔ آپ کے پاس چاہے جتنی دولت ہو، لیکن آپ کو کھانا پینا اس چیز سے رک جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوگا، آپ غریب کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکیں گے۔ ایک عجیب جذبہ سکھاتا ہے روزہ۔ ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو کھانے اور پینے سے رک جانا ہے، اور اس کے اندر دوسروں کو کھلانے کا، دوسروں کو افطار کرانے کا، دوسروں کے دینے کے جذبہ کو اور بیدار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ان دنوں میں جب تم دوسروں کو دیتے ہو، تو دوسرے دنوں میں جو دیتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس حوالے سے فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی جانتا ہوں کہ اس کا کتنا اس کو جزا دوں گا۔ اللہ رب العالمین کی شان، وہ کتنا عطا کرے گا کوئی متعین نہیں کر رہا ہے، وہ ہماری نیت اور اپنے حوالے سے وہ کتنا عطا کرنے والا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے کہ خلوص اور للہیت کا یہ بہترین نمونہ ہے کہ جب تک دل سے کوئی اگر نہیں چاہے گا، چھپ کر پانی پی سکتا ہے، چھپ کر کے کھا سکتا ہے، چھپ کر کے اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، اور بھی بہت سے نفس کی برائیاں ہیں ریاکاری کے لیے رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت روزہ پوری طریقے سے اسی وقت ممکن ہی ہوتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بچ کر کے یہ کام کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے، اگر وہ روزہ ہے تو نہیں کر رہا ہے ایسا، تو اس کا تو اس کی تو جزا اللہ رب العالمین کو دینا ہی اور بے حساب دینا ہے۔ روزے کے اندر کیا ہوتا کیا ہے، یہ تو میں نے اس کا ایک پہلو بتایا۔
انسان کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا بھوک اور پیاس کی شدت وہ خود اپنی ذات میں محسوس کر رہا ہے، ساتھ ہی دوسروں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ مواسات کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کس سے ہمدردی کا مہینہ؟ دوسرے انسانوں سے ہمدردی کا مہینہ، اپنے جیسے لوگوں سے ہمدردی کا مہینہ۔ آپ خود پریشان حال ہیں، دوسری کی پریشانی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنی پریشانی کو مت دور کیجئے، خود اپنی بھوک کو مت مٹائیے، اپنی پیاس کی شدت کو مت کم کیجئے، دوسروں کی پیاس کو، دوسرے کی بھوک کو محسوس کیجئے اور ان کو عطا کیجئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے نفس پر کنٹرول، نفس پہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ عام حالات میں لوگوں سے طرح طرح کے اپنے معاملات کے چکر میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، غیبت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے اپنا، کہ ہم محاسبہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے کہ جب ہم روزہ ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں اس اللہ رب العالمین کے لیے، تو ہم ان برائیوں کو کیوں نہ چھوڑ دیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ ایک پورا ایک اپروچ ہے، اور اسی اپروچ کے تحت زندگی گزارنے کے بعد ایک خوشی کا دن اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اس خوشی کا عربی زبان میں کہا ہی جاتا ہے عید، تو عید کے طور پر اس کو ہم مناتے ہیں۔ اس کے اندر کس طرح سے ایک ٹریننگ ہوتی ہے، شروع میں ایک طرح سے کہتے ہیں کہ پورا کا پورا ایک مرحلہ آگے بڑھتا ہے۔ 20 دن تک ہماری زندگی روزے سے گزرنے کے بعد آخری 10 دن خصوصی طور پر اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عتق من النار، یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو، اہل بیت کو خصوصی طور پر ان 10 راتوں میں، ان آخری عشرے کے اندر جگایا کرتے تھے اور خصوصی عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بلکہ قرآن کی ایک صورت ہی پوری کی پوری نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رمضان میں ایک رات، یہ پورا کا پورا قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور خصوصی طور پر اس رات کے اندر، اور وہ رات کی فضیلت کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہوا کرتی ہے۔ اسی کے آگے میں سرنگوں ہوں، کیا بات ہے! وہی ہے خالق وہی ہے مالک، واہ کیا بات ہے! اسی کے آگے میں سرنگوں ہوں، وہی ہے خالق وہی ہے مالک، واہ اسی نے تاروں کو نور بخشا، کیا بات ہے! کیا بات ہے! اسی نے دن کو ظہور بخشا، کیا بات ہے! کیا بات ہے! واہ واہ اسی نے تاروں کو نور بخشا۔ بخشا، اسی نے دن کو کیا کہنا ہے، ظہور کیا کہنا ہے۔ بخشا، واہ 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 واہ! اسی نے موسیٰ کو طور بخشا، اسی نے مجھ کو شعور بخشا، واہ واہ! اسی نے موسیٰ کو طور بخشا، اسی نے مجھ کو شعور بخشا، اسی نے مجھ کو شعور بخشا، اسی کے آگے میں سرنگوں ہوں، وہی ہے خالق وہی ہے مالک۔ واہ! دوسرا بند ملاحظہ فرمائیں، ارشاد! اسی نے آدم کی شان رکھی، اسی نے آدم کی شان رکھی، اسی نے منہ میں زبان بھائی رکھی، کیا مصرع لگا دیا! واہ 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 واہ! کیا کہنے، کیا اسی کہنے! نے آدم کی شان رکھی، اسی نے منہ میں زبان رکھی، اسی نے منہ میں زبان رکھی، اسی نے مجھ میں اڑان رکھی، اسی نے مٹی میں جان رکھی، واہ 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 واہ! کیا کہنے، کیا اسی نے مجھ میں اڑان رکھی، اسی نے مٹی میں جان رکھی،
اسی نے مٹی میں جان رکھی، واہ واہ اسی کے آگے میں سر نگوں ہوں، واہ وہی ہے خالق وہی ہے مالک۔ ماہ رمضان المبارک ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اسلامی 12 مہینوں میں فقط یہ اکیلا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں پروردگار عالم نے لیا ہے۔ اسی سے اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ روایت میں ایک جگہ اپنا مہینہ کہا ہے اور دوسری جگہ امت کا مہینہ بھی کہا ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ ماہ رمضان المبارک وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی طرف سے تمام نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ خصوصی مہینہ ہے۔ یوں تو ظاہر ہے کہ کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں پروردگار عالم کا لطف و کرم ہمارے اوپر نہ ہوتا ہو، لیکن یہ خصوصی زمانہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کا کرم ہمارے شامل حال ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت اور بہت اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں پروردگار عالم نے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب عشرہ آخر آیا، شعبان کا آخری دن آئے، تو خطبہ جمعہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا تو اس میں فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور اللہ خصوصی طور پر رحمتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے کہ شروع دن سے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے امت کے اوپر کھول دیتا ہے، روزہ دار کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اسی خطبے میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک کے 3 دہے ہیں۔ پہلا دہا جو ہے وہ رحمت کا دہا ہے، دوسرا دہا جو ہے وہ مغفرت کا دہا ہے، اور تیسرا دہا جو ہے یعنی آخری والا وہ نار جہنم سے بندے کی آزادی کا دہا ہے۔ یعنی اگر روزہ دار نے روزہ رکھ لیا اور اس نے مکمل طور پر روزے رکھ لیے ان شرائط کے ساتھ جو روزہ دار کے لیے فرض ہیں، تو پروردگار عالم ضمانت دے رہا ہے کہ اس نے گویا دوزخ سے نجات پالی، نار جہنم سے آزاد ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ ایک بندے کے لیے۔ اور اسی میں پروردگار عالم نے سرکار دو عالم نے اسی خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہر عبادت کا ثواب پروردگار عالم 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور جو واجبات نہیں ہیں، غیر واجبات ہیں، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر پروردگار عالم اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عموماً عام دنوں کے اندر ایک آیت کی اگر تلاوت کی ہے تو اس کا ثواب ایک ہی آیت کی تلاوت کا ثواب ہے، لیکن ماہ مبارک کے اندر ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایسا ہے گویا جیسے پورا قرآن کریم ختم کر دیا۔ تو یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں کہ جو ہم گناہ گاروں کے لیے کتنا یہ غنیمت موقع ہے کہ جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک کوڑا کاغذ کسی کو دیا گیا ہو اور اس سے کہا گیا ہو کہ بھائی اس کو خراب نہ کرنا، ایک بچے سے کہا گیا ہے، لیکن اس نے اپنی غفلت سے اس کے اوپر پینسل سے بہت سارے نشان لگا دیے، اس کو بالکل خراب کر دیا، گندا کر دیا، اور اب خصوصی طور کے اوپر اسے یہ موقع دیا گیا کہ ربر اس کے ہاتھ میں دے دی گئی اور اس سے کہا کہ اچھا بیٹا اب اس کو مٹا کے اسے پھر صاف کر دو۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم کا یہ خطبہ بڑا مشہور خطبہ ہے اور مسلم بین الفریقین خطبہ ہے۔ دوسری جو خصوصیت ہے ماہ رمضان المبارک کی، وہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم اسی میں نازل ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا ہم لوگوں کے لیے ایک اعزاز ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसूल काफ़ी दूसरी जिल्द सफ़ा 123 के ऊपर सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि सिर्फ़ कुरान ही नहीं बल्कि जितनी आसमानी किताबें हैं वो सब के सब रमज़ान के अंदर नाजिल हुई। ज़ाहिर है कि रोज़ा कोई नई चीज़ नहीं है, पहली उम्मतों के ऊपर भी रोज़े रहे हैं। कुरान करीम में सूरह बकरा के अंदर इसे साफ़ कर दिया गया है कि जिस तरह से और उम्मतों के ऊपर रोज़े थे उसी तरह से तुम्हारे ऊपर भी रोज़े वाजिब किए गए हैं। तो जिस तरह से रोज़े वाजिब थे तो ज़ाहिर है कि उनका नाम कुछ और रहा हो उम्मतों में, लेकिन हर उम्मत के ऊपर रोज़ा वाजिब था। तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितनी आसमानी किताबें हैं सब की सब माह रमज़ानुल मुबारक ही में नाजिल हुई हैं। पहली रमज़ानुल मुबारक को हज़रत इब्राहीम को सहीफ़ा इब्राहीमी अता किया गया, 13 रमज़ानुल मुबारक को इंजील नाजिल हुई, 18 रमज़ानुल मुबारक को ज़बूर नाजिल हुई, 13 रमज़ानुल मुबारक को ज़बूर नाजिल हुई और 18 को जो है वो ज़बूर नाजिल हुई, इंजील और ज़बूर। और उसके बाद में शब-ए क़द्र के अंदर जो है वो कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। शब-ए क़द्र इसके अंदर दी गई हैं तो वो रात के जो एक रात 1000 महीनों की रातों से ज़्यादा अफजल है, वो रात परवरदिगार आलम ने इसके अंदर रखी। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ा ढाल है जहन्नुम से, जहन्नुम की आग से मोमिन के लिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है। लेकिन अब सवाल यह है कि रोज़ा जो है उस रोज़े की हैसियत अगर रोज़े की शराइत के साथ रखी गई हैं, इसलिए कि जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि बाज़ रोज़ादार वो हैं कि जिन्हें रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। तो इसके मानी ये हैं कि रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है। जैसा कि कुरान करीम ने कहा गया है कि रोज़े का मकसद ये है कि तुम तक़वा हासिल करो, लअल्लहुम तत्तक़ून, कि तुम रोज़ा से तक़वा हासिल करो, तक़वा हासिल करो। तो तक़वा क्या है? तक़वा वो चीज़ है कि जो रूह की क़ुव्वत के लिए है, रूहानी क़ुव्वत को बुलंद करने के लिए तक़वा है। अब तक़वा कैसे हासिल किया जाए और किस तरह से रोज़े से हासिल होता है तक़वा? तो शहज़ादी फरमाती हैं कि बाज़ लोगों को तो सिर्फ भूख और प्यास के अलावा रोज़े से कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह कहता है कि इससे तक़वा हासिल करना है, जिस तरह से कि नमाज के लिए है। कुरान कहता है कि नमाज जो है वो फ़ाहिशात से रोकती है, मुनकरात से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम कोई ऐसा इंसान देखो कि जो नमाज भी पढ़ रहा हो और बुरी बातें भी कर रहा हो, फ़ाहिशात भी कर रहा हो, ख़राब बातें भी उसके अंदर हों, उसका किरदार भी अच्छा नहीं हो, तो ये समझो कि उसकी नमाज आदत है, इबादत नहीं है। इसके मानी यह है कि नमाज में वो ताकत है कि अगर उसे सही तौर के ऊपर पढ़ा जाए तो वो बुराइयों से रोकती है। इसी तरह रोज़े में वो ताकत है कि अगर रखा जाए तो यकीनन वो तक़वा पैदा करेगा। अगर नहीं पैदा कर रहा है तो इसके मानी कि हमने उसको उसकी शराइत के साथ में रखा ही नहीं है। तो शराइत किस तरह से तक़वा पैदा होगा? तक़वा इस तरह पैदा होगा कि जितनी ज़बान के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि एक दाना आप गंदम खा नहीं सकते, एक आप ज़रा सा पानी का एक कतरा पी नहीं सकते, उसी तरह से तमाम जिस्मानी आज़ा जो हैं उन सब का रोज़ा है। आँख का भी रोज़ा है, आँख से आप कुछ गलत देख नहीं सकते। कानों का रोज़ा है, कानों से आप किसी की ग़ीबत नहीं सुन सकते, कोई गलत बात नहीं सुन सकते। ज़बान का इस मानों में भी रोज़ा है कि आप किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को अपनी ज़बान से तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। हाथ का आपके रोज़ा है कि आपके हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। पैरों का आपके रोज़ा है कि आपके पैर किसी गलत जगह पर आपको लेकर न जाएं। यानी तमाम जिस्मानी आज़ा का रोज़ा है। ज़ुल्मते शब में जहाँ को रोशनी देता है तू। वाह, क्या कहने। ज़ुल्मते शब में जहाँ को रोशनी देता है तू। वाह।
ظلمت شب میں جہاں کو روشنی دیتا ہے تو، بے ہنر انسان کو علم و آگاہی دیتا بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ کو علم و آگاہی دیتا ہے تو۔ شعر سنیں زبیر صاحب۔ ارشاد۔ سر اٹھاتا ہے کوئی فرعون دنیا میں اگر، شاکر بھائی دیکھیے، بہت خوب بہت خوب۔ سر اٹھاتا ہے کوئی فرعون دنیا میں اگر، اپنے بندوں کو عصائے موسوی دیتا ہے تو، سر اٹھاتا ہے کوئی فرعون دنیا میں اگر، اپنے بندوں کو عصائے موسوی دیتا ہے تو، واہ ظلم و عدوان سرکشی و گمراہی کے دور میں، ظلم و عدوان سرکشی و گمراہی کے دور میں، کیا کہنے، نو واہ واہ واہ، انسان کی ہدایت کو نبی دے، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، واہ ظلم واہ و واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سرکشی اللہ، و واہ گمراہی کے دور میں، نو انسان کی ہدایت کو نبی دیتا ہے تو، واہ جہل و نادانی کے صحرا میں بھٹکتے شخص کو، واہ جہل و نادانی کے صحرا میں بھٹکتے شخص کو، واہ علم و دانائی شعور زندگی دیتا ہے تو، واہ 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 علم و دانائی شعور زندگی دیتا ہے تو۔ آخری شعر ملاحظہ واہ فرمائیے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، حمد لکھنے کے لیے میں جب اٹھاتا ہوں قلم، واہ 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 واہ، حمد لکھنے کے لیے میں جب اٹھاتا ہوں قلم، حمد کے شایان شان الفاظ بھی دیتا ہے تو، واہ 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 واہ، حمد لکھنے کے لیے میں جب اٹھاتا ہوں قلم، حمد کے شایان شان الفاظ بھی دیتا ہے تو۔